اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہ وزدنا محبت۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے آج لیسن نمبر 162 آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، ہم مختلف سیگمنٹس آف لائف کو لے کے چلے، جس میں دعا وغیرہ بھی تھی، اور آج کے اس درس میں ہم تھوڑی سی گفتگو، چونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، نماز کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، بابا، جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہلکا کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر دیر سے پڑھتے ہیں، اول وقت نہیں پڑھتے، بغیر کسی مجبوری کے بھی نماز کے وقت کو ٹالتے رہیں گے، موبائل دیکھیں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے رہیں گے، اور بالکل آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نماز قضا بھی کر دیتے ہیں، جیسے صبح کی نماز اکثر لوگ قضا کر دیتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو مجبور ہیں، بغیر کسی مجبوری کے بعض مرتبہ لوگ اٹھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر بھی جا کے سو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نماز کو ہلکا سمجھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے ہیں جو ویلیو دینے کا حق ہے۔ تو اب ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں 6 عذاب ہیں۔ موت کے وقت 3 عذاب ہے، قبر کے وقت 3 عذاب ہے، اور آخرت میں 3 عذاب ہے، یعنی 15 عذاب ایسے لوگوں کے لیے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو عذاب ہے، پہلا عذاب یہ کہ ان کے چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، چہرے پہ جو نورانیت ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کو کسی اور عمل کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ نماز ایک ایسی شے ہے، وَإِن قُبِلَتْ قُبْلَ مَا سِوَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر چیز قبول، اگر نماز ہی رد ہو جائے تو پھر ہر چیز رد ہو جاتی ہے۔ تو ان کو کسی عمل کا ایسا ثواب نہیں ملتا جیسا ملنے کا حق ہے۔ ان کی دعا، تیسرا جو عذاب ہے، ان کی دعا آسمانوں تک نہیں پہنچتی، وہیں ختم ہو جاتی ہے نا۔ جو فرشتے لے کے جاتے ہیں آسمان پر دعاؤں کو، وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے، مخلوق ان سے نفرت کرے گی۔ چوتھا عذاب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ان سے محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے۔ 5واں عذاب یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اکثر جو دعائیں ممبر سے کی جاتی ہیں، دعائیں جو لوگ دیتے ہیں، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور 6واں عذاب یہ ہے کہ انہیں برے نام سے یاد کیا جائے گا، یعنی ان کی نیک نامی ختم ہو جائے گی، بدنامی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا کے عذاب ہے۔ اس کے بعد رسول فرماتے ہیں موت کے وقت جو اس کے لیے عذاب ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذلیل مرے گا، بدنام ہو کے مرے گا، ذلت اٹھا کے مرے گا، پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ وہ بھوکا مرے گا، بھوک کی تکلیف میں مرے گا۔ تیسرا عذاب یہ ہے ایسا پیاسا مرے گا کہ ساری دنیا کا بھی اگر اسے پانی پلاؤ تو وہ سیراب نہیں ہو پائے گا، پیاسا مرے گا۔ تو آپ سوچیں
جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہوں، خواہ قضا کر دیتے ہوں، دیر سے پڑھتے ہوں، ان کے لیے عذاب ہے۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا بے نمازی، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں موت کے وقت کے 3 عذاب، زندگی میں یعنی دنیا میں 6 عذاب، پھر قبر میں 3 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب یہ ہے گا کہ قبر اس کو ایسے دبائے گی کہ اس کی پھسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، خطرناک عذاب۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے قبر میں آگ بھر دی جائے گی۔ اور تیسرا عذاب جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، قبر میں ایک اژدہے کو اس کے اوپر اللہ مسلط کر دے گا۔ یہ اژدہا اتنا خطرناک ہوگا کہ جس کے دانت لوہے کے ہوں گے اور جس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، ایسا اژدہا جس کے باقاعدہ ہاتھ بھی ہوں گے۔ اور یہ اس پہ ایسے مسلط ہوگا کہ جب وہ ڈسے گا تو مردہ کئی فیٹ زمین کے اندر دھستا چلا جائے گا، تو پھر وہ ناخنوں سے پکڑ کے اس کو اوپر لائے گا، پھر ڈسے گا، اور یہ کہہ کے ڈسے گا کہ جو تو نے صبح کی فجر کی نماز قضا کی تھی، یہ اس کا عذاب ہے۔ یہ کہہ کے وہ صبح سے یعنی فجر سے لے کے ظہر کے وقت تک ڈستا رہے گا۔ ہر ڈسنے پہ مردہ چلائے گا، چیخے گا اور بہت روئے گا۔ پھر اس کے بعد پھر ظہر سے لے کے عصر تک یہ کہہ کے ڈستا رہے گا کہ تو نے جو عصر کی نماز یعنی ظہر کی نماز قضا کی، اس کی یہ سزا ہے۔ اور جو عصر کی نماز قضا کرتا ہے، اسے عصر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک ڈستا رہے گا، کہے گا یہ عصر کی نماز قضا کرنے کا یا دیر سے پڑھنے کا اس کی یہ سزا ہے۔ پھر مغرب سے لے کے عشاء تک ڈستا رہے گا اگر کسی نے مغرب کی نماز کو ہلکا سمجھا، دیر سے پڑھی یا قضا کر دیا۔ پھر عشاء کے وقت سے لے کے صبح تک ڈستا رہے گا، یہ کہہ کے کہ یہ اس بات کی سزا ہے کہ تو نے عشاء کی نماز قضا کر دی۔ عزیزان محترم، نماز کو قضا نہ کیا کریں، بہت ہی اس کا جواب دینا پڑتا ہے انسان کو۔ نماز کو ہلکا نہ سمجھے، وقت پہ نماز ادا کرے۔ ویسے بھی یہ ذیقات کا مہینہ، اس میں ایک نماز ہے، نماز ذیقات، کسی بھی اتوار کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت ہے، 2 کر کے، ہر رکعت میں 1 الحم، 3 مرتبہ قل اللہ، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ چاروں رکعتوں میں اسی طریقے سے پڑھا جائے گا، 2 کر کے نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی استغفار کی تسبیح 70 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، وہ آپ کو ہر کتاب میں بھی مل جائے گی انشاءاللہ، اور وہ دعا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات وانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنا ہے بس۔ اس کے بعد اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ پہلا ثواب تو یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ دوسرا ثواب یہ ہے کہ ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اگر ماں باپ خدا نخواستہ کسی سے ناراض ہوں تو اس کا بھی بہت زیادہ جواب دہ ہونا پڑتا ہے انسان کو، ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ملک الموت روح جب نکالیں گے تو سختی نہیں کریں گے۔ اللہ قبر میں اسے سکون عطا فرمائے گا، اسے قبر کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ قیامت میں اللہ اس کے حساب و کتاب میں آسانی کرے گا، اور اگر کسی مومن کا حق، کسی بھائی بہن کا حق اس کے گردن پہ ہو تو اللہ ان کو پیش کرے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے نماز پڑھیں، اور جان بوجھ کے قضا نہ کریں، جان بوجھ کے نماز کو دیر سے نہ پڑھیں، اور ہمیں نمازیوں میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔